عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دے تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوگی۔ بانو قدسیہ کی گہری باتیں۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں بھی کتنی ضدی ہوتی ہیں، اپنی ضد کی راہ میں وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرنے سے نہیں چونکتی۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ جب عورت بے وفائی کرنے لگے تو فوراً ایک کام کرو، اسے ٹائم دو، اسے اپنی وفاداری کا ثبوت دو، اسے پیار، عزت اور مان دو۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے، بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں چاہ سکتا۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی پاک محبت ہو۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی عورت کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت عورت کا خیال کرے تو سمجھ لینا وہ عورت کی صرف ایک چیز کا بھوکا ہے، اور وہ ہے اس کی وفا۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق کا ہے، رازق کا خیال نہیں۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ تم اور آپ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا کی غلطیوں کو اس طرح بھول جایا کرو جس طرح سوتے ہوئے دنیا کو بھول جاتے ہو۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں اور آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی نرم ہو کر انسان بنتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ جس قدر کوئی شخص اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے سے محروم ہوگا اور خود کو بدلنے سے قاصر ہوگا، اس قدر وہ دوسروں کو بدلنے پر زور دے گا۔ بانو قدسیہ کی تحریر جو دل میں اترے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا۔
لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ بانو قدسیہ کی دل کو چھو لینے والی باتیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ آپ پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے۔ یہ ماں ہے، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ ماں تجھے سلام۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ بانو قدسیہ کی حقیقت پر مبنی دل کو چھو لینے والی تحریریں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آتی ہے؟ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے کام سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے صرف تیری ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کن فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔